وزیر لغاری صاحب، ایک تو وزیر اعظم کے نام کا سرپرائز آیا تھا. کیا لگتا ہے کہ الیکشن کی جو مدت ہے اس کو بڑھانا، اس میں اضافہ ہونا، یہ کوئی سرپرائز ہے یا ایکسپیکٹڈ تھا پہلے سے؟ اور اس کے علاوہ اس چیز کو بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ اس سے پہلے 14 مئی کا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ آ چکا تھا. اب ایک دفعہ پھر یہ 90 روز سے تجاوز کر کے آئینی جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا چھیڑا جا رہا ہے. تو کیا سپریم کورٹ ایکشن لے گی اس پر؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئین کے بارے میں کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہ جب اپریل 2022 میں صاف طور پر آئین کا ایبروگیشن ہوا، آئین کو سبورٹ کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، تو اس وقت اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں لیا گیا. فلور آف دا ہاؤس پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پر جو ہے وہ آئین کو ایبروگیٹ کریں، تماشا بنا دیں. وہ کیا گیا، وہ بالکل ہوا. اور اس میں یہی ہوا تھا کہ ایک آرٹیکل 5 پڑھا تھا، آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا فواد چودھری نے، اور پھر قاسم سوری نے اس کو ایک لکھا ہوا آرڈر پڑھا، نام بھی اپنا نہیں پڑھا، نام بلکہ انہوں نے اسد کیسر کا پڑھا، اور کہا کہ جی میں یہ جو قرارداد، یہ جو تحریک ہے عدم اعتماد کی، اس کو مسترد کرتا ہوں کیونکہ آرٹیکل 5 کیا تھا؟ آرٹیکل 5 یہ تھا کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. اور سائفر آ گیا ہے، اور سائفر ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ فیصلہ لغاری صاحب ریورس بھی ہو گیا تھا. نہیں، وہ ریورس نہیں ہوا تھا. ریورس ہونا جو ہے وہ کافی نہیں تھا. اصل بات یہ تھی کہ ایبروگیشن کی، سبورژن کی، سسپینشن کی، ابائنس میں رکھنے کی، آئین کو توڑ دینے کی، وہاں کہاں سے اس پر فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے، اور کہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ سزا ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا، اسی دن لگنا چاہیے تھا آرٹیکل 6 جس دن یہ ریورس کیا گیا. وہ ریورس کرنا کافی نہیں تھا. آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی سزا ہونی چاہیے تھی. غداری تھی یہ آئین سے. لغاری صاحب اس وقت جو ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہوا، اس وقت بھی یہی چیف جسٹس تھے جو ابھی ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ کچھ ایسا اس پر سختی سے ایکشن ہوگا کہ نہیں؟ انہوں نے قابل احترام چیف جسٹس نے، قابل احترام سپریم کورٹ نے یہ جب فیصلہ دیا یہ مارچ کو 2023 کو، اور کہا کہ جناب آئین کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. 90 دن کی ڈیٹ نہیں دی انہوں نے. 90 دن کی ڈیٹ بندی تھی 14 اپریل 2023. ڈیٹ نہیں دی گئی، ڈیٹ روک لی گئی، ڈیٹ چھوڑی گئی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت پر. تو الیکشن کمیشن نے آگے کی ڈیٹ دی، 106 دن آگے کی ڈیٹ دی، بلکہ 113 دن کی آگے کی ڈیٹ دی. تو صدر مملکت نے کہا چلے ٹھیک ہے 106 دن ٹھیک ہے. تو 106 دن میں 90 دن تو ویسے ہی ختم ہو گیا. یہاں سے تو آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر دی. یعنی سپریم کورٹ نے اگر ڈیٹ مقرر نہیں کیا، اگر فیصلے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جب وہ صدر مملکت کے خلاف وزیر اعظم کو خط لکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کی کورٹ کو خط لکھو کہ ہمارے صدر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، اور وہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ مجھے آئین اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارے صدر پر ہمارے ملک میں بھی مقدمہ نہیں چل سکتا، میں اپنے صدر کے خلاف دوسرے ملک کو کیسے کہوں کہ مقدمہ چلایا جائے؟ تو اس پر کنٹمپٹ لگتی ہے اور اس کو اتار دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ڈیٹ اعلان نہیں کی جاتی کہ آپ اس ڈیٹ کو الیکشن کروائیں. وہ تو نہیں ہوا. پھر 106 دن کا اعلان کیا گیا، تو پھر 106 دن کے بعد 206 دن بھی ہو گئے، اس سے وقت اور آگے نکل گیا. اب یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں جو ہے جب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تو اس میں بھی یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چونکہ یہ بیچارے اپنے طور پر تو نہیں کھیل رہے تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کہاں سے یہ سبق مل رہا تھا کہ یہ کر لو، انہوں نے کر لیا. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج.
بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.